السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ مکہ المکرمہ کے قرآن میوزیم میں وحی لکھنے کے قدیم ذرائع کی نقل رکھی گئی۔ زائرین چمڑے، پتھروں، ہڈیوں اور کھجور کے پتوں پر قرآن کی کتابت کا طریقہ دیکھ رہے ہیں۔ نمائش کا مقصد قرآن کی تاریخ اور آغاز وحی سے آگاہی دینا ہے۔ یہ تعلیمی نمائش زائرین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ امریکی ریاست میں بھارتی مسلم نوجوان سہیل پر چاقو سے حملہ کیا گیا۔ ملزم نے پہلے مذہب پوچھا، پھر متعدد وار کر دیے۔ پولیس کے مطابق حملہ مذہبی نفرت کی بنیاد پر کیا گیا۔ ملزم کو گرفتار کر کے اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایران کے IRGC نے بحرین میں امریکی بحری اڈے پر حملے کا دعویٰ کیا۔ بیان کے مطابق فوجی ساز و سامان اور ایندھن کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ پر خطے میں کشیدگی بڑھانے کا بھی الزام عائد کیا گیا۔ آزاد ذرائع سے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اجلاس میں امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ 180 اراکین نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے نئی حکمت عملی پر زور دیا۔ اجلاس میں ہنگامی حالات کے لیے ورچوئل اجلاس کی منظوری بھی دے دی گئی۔ ابنائے حرمت سے متعلق ایک اہم بل بھی پیش کیا۔ طبی ماہرین نے کہا کہ بھارت میں ڈائبٹیز 10 سے 15 سال پہلے تشخیص ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ ناقص خوراک، کم ورزش، تناؤ اور کم نیند بتائی گئی۔ ماہرین نے بروقت اسکریننگ اور صحت مند طرز زندگی اپنانے پر زور دیا۔ اعظم خان کی یونیورسٹی کی 38 عمارتیں غیر قانونی قرار۔ رامپور کی محمد علی جوہر یونیورسٹی کی 38 عمارتیں غیر مجاز قرار دے دی گئی۔ انتظامیہ نے 15 دن میں خود انہدام کا حکم جاری کیا۔ یونیورسٹی نے موقف اختیار کیا کہ تعمیر کے وقت منظوری ضروری نہیں تھی۔ عمل نہ ہونے پر انتظامیہ خود کارروائی کرے گی۔ کیرالہ پولیس نے 6 روزہ مہم میں 66,000 سے زیادہ گاڑیوں کی جانچ کی۔ شراب پی کر گاڑی چلانے پر 2,936 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ ڈرائیونگ لائسنس معطل کیے جانے کا امکان 662 لوگوں کا ہوا۔ پولیس نے عوام سے ٹریفک خلاف ورزیوں کی اطلاع دینے کی اپیل کی۔ KGUMU ہاسٹلز میں نان ویج پر پابندی۔ لکھنؤ کے کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی کے ہاسٹل میں میس میں نان ویج پر پابندی لگا دی گئی۔ فیصلہ گورنر کے دورے کے بعد کیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق طلبہ باہر سے نان ویج منگوا سکتے ہیں۔ تعلیم کی جگہ بھی مذہب، نہ جانے آنے والی نسلوں کو کس موڑ پر لے جا رہی ہے لکھنؤ کی حکومت۔ تلنگانہ کے 14 اضلاع میں لڑکیوں کی پیدائش کی شرح تشویشناک حد تک کم ریکارڈ ہوئی۔ نلگنڈے میں ہر روز لڑکوں پر صرف 787 لڑکیاں پیدا ہوئی۔ کاماریڈی واحد پہلا ایسا ضلع ہے جہاں لڑکیوں کی تعداد زیادہ رہی۔ ماہرین نے اس رجحان پر تشویش کا اظہار کیا۔ حیدرآباد میٹرو میں بڑھتے مسافروں کے رش کے پیش نظر نئے کوچز خریدے جائیں گے۔ حکام نے کمپنیوں سے فوری بات چیت شروع کرنے کی ہدایت دی۔ آخری منزل تک سفری سہولت بہتر بنانے پر زور دیا گیا۔ مقصد شہریوں کو زیادہ آرام دہ اور تیز سفر فراہم کرنا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس اور RC کارڈز پر بڑی اپڈیٹ۔ ڈرائیونگ لائسنس اور RC اسمارٹ کارڈز کے منتظر شہریوں کے لیے خوشخبری۔ ٹرانسپورٹ محکمے نے زیر التوا کارڈز جلد جاری کرنے کی ہدایت دی۔ HSRP کی معلومات اپلوڈ ہوتے ہی RC کارڈز بھی پرنٹ کیے جائیں گے۔ روزانہ نگرانی کے لیے نئے نظام سے ترسیل مزید تیز ہوگی۔ ملک میں ایک بار پھر کووڈ-19 کے کیسز بڑھنے لگے۔ ڈاکٹروں نے بخار، کھانسی اور گلے کی خرابی کو نظر انداز نہ کرنے کی اپیل کی۔ علامات ظاہر ہو تو فوری ٹیسٹ اور آئسولیشن اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ بزرگ اور دائمی بیماریوں کے مریضوں کو خصوصی احتیاط کی ہدایت۔ تلنگانہ میں 1,248 ایکڑ وقف اراضی کے حصول پر تنازع کھڑا ہوا۔ حکومت صنعتی منصوبے کے لیے زمین حاصل کرنے کی کارروائی کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اراضی کی مالیت ہزاروں کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ معاملے پر مختلف حلقوں میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ تعلیم ہی بہتر مستقبل کی ضمانت ہے۔ انہوں نے سرکاری اسکولوں کی ترقی کی حکومت کو ترجیح دی۔ 15 اگست تک لاکھوں نوجوانوں میں ینگ انڈیا کٹس تقسیم کرنے کا اعلان کیا۔ طلبہ کو تعلیم کے ساتھ کھیلوں میں بھی حصہ لینے کی تلقین کی گئی۔ دنیا کے وقت کے پابند ایئر لائنز میں سعودی ایئر لائنز پہلے نمبر پر رہی۔ رپورٹ کے مطابق اس کا وقت پروازوں کی شرح 92% سے زیادہ ہے۔ ایئر انڈیا نے بھی فہرست میں چوتھا مقام حاصل کیا۔ سنگاپور ایئر لائن 5ویں نمبر پر رہی۔ بارش کی کمی کی وجہ سے تلنگانہ میں سبزیوں کی کاشت کم ہو گئی۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں لاکھوں ایکڑ کم رقبے پر فصلیں لگائی گئی۔ ہلدی، مرچ، پیاز اور دیگر فصلوں کی پیداوار بھی متاثر ہوئی۔ ماہرین نے کسانوں کو متبادل فصلوں کی منصوبہ بندی کا مشورہ دیا۔
حیدرآباد میں باران رحمت کے لیے نماز استسقاء کا اعلان کیا گیا۔ نماز 17 جولائی جمعے کو بعد نماز جمعہ کے بارکس کے بڑے میدان میں ادا کی جائے گی۔ امامت و خطاب مولانا حافظ الحاج حامد بن محمد قریشی صاحب شیخ الحدیث جامع ندیہ میں کریں گے۔ تمام مسلمانوں سے دعا اور استغفار کے ساتھ شریک ہونے کی اپیل کی گئی۔ یہ تھی اب تک کی سپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی۔